آج عمر عبداللہ کی حکومت کو دوبارہ سے یہ یاد دلوانے کی ضرورت ہے کہ 15 مہینے ہو چکے ہیں، ڈیلی ویجرز ابھی بھی انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ایس پی اوز کی سیلری جو ہے وہ مرکزی حکومت سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے بالکل وہی رکھی ہوئی ہے جو ماضی کے کئی سالوں سے ہے۔ ایک ایس پی او آج بھی اتنا پریشان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ایک کانٹریکچول ملازم، چاہے وہ این وائی سی والا ہے، چاہے وہ عائشہ ورکر ہے، چاہے وہ آنگنواڑی ورکر ہے یا ہیلپر ہے، ان لوگوں کو ابھی بھی ادھیکار نہیں ملے۔ حالانکہ ہاسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ کے ادھیکاری بھی سٹل اپنے ادھیکاروں کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے، اپنے جسٹس کے لیے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈیلی ویجرز کی رپورٹ کو سبمٹ کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کمیٹی نے وہ رپورٹ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس رپورٹ کو طلب کر لیا ہے جو آفیشل سے ان سے، لیکن کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں لیا جا رہا ہے۔ وعدے کے مطابق عمر عبداللہ کی حکومت کو کچھ ہی مہینوں میں 1,00,000 نوکریاں دینی تھی، لیکن آج 14 سے 15 مہینے ہو چکے ہیں۔ 1,00,000 نوکریاں تو دور کی بات ہے، بلکہ ابھی تک 10,000 نوکریاں بھی نہیں دے پائے۔ میں 200 یونٹ پہ نہیں آؤں گا، میں 10 کلو راشن پہ نہیں آؤں گا، میں پی ایس اے کے قانون میں رپیل کرنے کے لیے اس بات پہ نہیں آؤں گا، میں نہ ہی اس بات پہ آؤں گا کہ آپ 12 گیس سلنڈر دے دیں، لیکن میں امپلائمنٹ کی بات پہ ضرور آؤں گا۔ روزگار دینا آپ کا حقوق ہے، بنیادی حقوق ہے، اور وہ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج الگ الگ محکموں کے اندر ویکینسیز خالی ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ویکینسیز ہیں، ٹیچرز کی بھی ویکینسیز ہیں، آر اینڈ بی محکمے میں ویکینسیز ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ویکینسیز ہیں، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ میں ویکینسیز ہیں، پی ڈبلیو آر اینڈ بی میں ویکینسیز ہیں، الیکٹریکل جے کی پوسٹوں کے لیے ویکینسیز ہیں، میکینیکل ڈپارٹمنٹ کی پوسٹوں کے لیے ویکینسیز ہیں، لیکچرر اور پروفیسر کے لیے ویکینسی ہے۔ جب محکموں کے اندر ویکینسی ہے، جب سیٹیں ویکنٹ ہیں، تو ان سیٹس کو فل کون کرے گا؟ یہ سب سے بڑی بات۔ 200 یونٹ راشن، 200 یونٹ بجلی راشن فری میں ملے گا، یہ حکومت کا ایک دعویٰ ہے، ایک سلوگن ہے جو آپ دھیرے دھیرے جھوٹا اور کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن امپلائمنٹ جنریشن ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے ریزرویشن بہت کھیل لیا۔ ریزرویشن کا بھی تب فائدہ ہے جب ہمارے پاس روزگار ہے۔ جب ویکینسیز ہی نہیں ہے تو ہم ریزرویشن کو اپنی جیب میں رکھ کر کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ آپ کم سے کم کچھ ویکینسیز تو جنریٹ کریں۔ لکھا پڑھا ہوا کوالیفائڈ بچہ در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے۔ ڈیلی ویجر ہر مہینے میں ایک پروٹیسٹ کرتا ہے اور اس امید سے کرتا ہے کہ شاید آج نہیں تو کل انہیں انصاف ملے گا۔ کئی سارے ڈیلی ویجرز ریٹائر ہو گئے، حالیہ ہی ایک ایس پی او بھی ریٹائر ہو گیا، وہ بھی چلا گیا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیا لے کر گیا اپنی اتنی سروس دینے کے بعد؟ یقین مانیں کہ وہ اپنے پریوار میں اپنے ایک بچے کی شادی تک نہیں کروا سکتا ہے، اس کے پاس اتنی سیونگز تک نہیں ہے۔ یقین مانیں کہ وہ اپنے بچے کو ایک بہترین ایجوکیشن نہیں دے سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایس پی اوز کی سیلریوں میں اضافہ کرنا مرکزی حکومت کا دعویٰ تھا۔ کئی سارے سوشل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آئے، ان لوگوں نے شروعاتی دور میں آواز اٹھائی، جم کر ہلا گلا کیا، لیکن آج وہ کہاں ہیں، کس صورت میں ہیں، کس شکل میں ہیں، نہ اس سے میں واقف ہوں، نہ اس سے آپ واقف ہیں۔ یعنی کہ ایک بہت بڑی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے جموں کشمیر کے عام شہریوں کے ساتھ۔ جاب رائٹس کو لے کر ان کی تنخواہوں میں، سیلریز میں اضافہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ نے رپورٹ منگوائی ڈپارٹمنٹ سے، ڈیلی ویجرز کی رپورٹ سبمٹ کر دی، آپ کو رپورٹ دے دی، آنکڑا دے دیا، بائیو میٹرک ہوا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کا جواب دیں۔ آپ نے کس حد تک ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا؟ آپ اس کا جواب دیں۔ اگر آپ نہیں جواب دیں گے تو پھر کون جواب دے گا؟ نہ روزگار ہے، نہ بجلی مفت میں ہے، نہ پانی مفت میں ہے، پراپرٹی کا ٹیکس ہے، گھر سے باہر نکلو تو پیسہ ہے، گھر کے اندر آؤ تو پیسہ دینا ہے، سب چیزیں پیسے میں ہی تول ناپ کے لینی ہے، تو ایک انسان کہاں جائے گا؟ دعویٰ تھا 10 کلو راشن ملے گا، آج 5 کلو راشن بھی ایک حقدار انسان کو نہیں مل رہا ہے۔ راشن کارڈ ہولڈرز جو بی پی ایل ڈیزرو کرتے ہیں انہیں اے پی ایل میں ڈال دیا ہے، جو اے پی ایل والے ہیں انہیں بی پی ایل میں ڈال دیا ہے، اے وائی کو بی پی ایل میں ڈال دیا ہے۔
یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں اتھل پتھل کر کے رکھی ہوئی ہے. راشن کارڈ تک جو ہے وہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو، ڈیزرونگ عام شہریوں کو نہیں مل رہے ہیں جو اس کے حقدار ہیں. کئی سارے بوگس بینیفیشریز جعلی راشن کارڈ بنا کر فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس کے پاس 4 ویلر ہے اسے APL میں ڈالا ہوا ہے. 4 ویلر تو ڈرائیور کے پاس بھی ہے، وہ اپنی بھی نہیں ہے. کسی کے پاس اپنی بھی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ روزگار کمانے کے لیے ہے. ہر مہینے سے مہینے بینک کو 15 سے 20 ہزار روپے جو ہے وہ انسٹالمنٹ کے طور پہ دینی پڑتی ہے. ذمہ وار کون ہے؟ بات کون کرے گا؟ ادھیکاروں کی بات کون کرے گا؟ ہمارے رائٹس کی بات کون کرے گا؟ حکومت نہیں کر پا رہی ہے. اپوزیشن اتنی کمزور ہے، اس سے بات نہیں ہو پا رہی ہے. اپوزیشن اور سرکار کی لڑائی جو ہے وہ سیٹ پہ ہے، عوام پہ نہیں ہے. عوام کے مدعوں پہ چرچا یا لڑائی ہوتی تو ٹھیک ہے. عمر عبداللہ اگر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو اپوزیشن والے ان چیزوں کو لے کر 2 قدم آگے بڑھتے ہیں. کوئی نیکسٹ ٹاپک پہ چرچا، ڈسکس یا ڈیبیٹ نہیں ہوتا ہے. ہم نے سوچا تھا الیکٹڈ سرکار آئے گی، ہم ڈسکشن ڈیبیٹس کریں گے، ہم سوال کریں گے، ہم ماضی کے حالات کا پوچھیں گے. اس وقت حکومت کے خزانے میں کتنا پیسہ ہے ہم اس کی جانکاری لیں گے. بدنصیبی کا عالم یہ ہے کہ یہاں پہ نفسی نفسی ہے، کسی کو کسی کا کوئی فرق نہیں ہے. سرکار چن کر آئی تھی، بڑا مینڈیٹ دیا تھا، حکومت بنائی تھی، حکومت کام نہیں کر پا رہی ہے. سوال کرنا لازم ہے. میں نہ سوال کروں تو کون سوال کریں؟ میں نہ سوال پوچھوں تو کون سوال پوچھیں؟ BJP سے بھی ہم ہی سوال پوچھتے تھے جب وہ لوگ اقتدار میں تھے. PDP سے بھی ہم نے ہی سوال کیے، آج NC سے بھی ہم ہی سوال کریں گے. کل کو کانگریس آئی تو اس سے بھی ہمیں ہی سوال کرنے ہیں. ارے جموں کشمیر کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں، سرکاری اسکول بند ہو رہے ہیں، لینڈ مافیا زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، غریب کی جھونپڑی توڑی جا رہی ہے، ریت باجری باہر کے ٹھیکیدار خرید رہے ہیں اور یہاں پہ غریب کا ٹریکٹر سیز کیا جا رہا ہے. قانون کی رکھوالی کرنے والے لوگوں سے ہمیں یہ امید تھی کہ وہ ہمارے عدل اور انصاف کے لیے آواز اٹھائیں گے، لیکن وہ لوگ بھی خاموش رہے. ہم گلہ اور شکوہ کس سے کریں؟ ہم اس معیار پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم سوال بھی خود سے کرتے ہیں اور جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. چند وہ لوگ جو اپنے چاہتوں کے بہت قریبی ہیں وہ ان کی کرسی کے ارد گرد گھومتے ہیں. آج عمر عبداللہ یہ کر رہا ہے، کل محبوبہ مفتی آ جائے گی، یہ بھی یہی کرنا شروع کر دے گی، پرسوں BJP آئے گی، وہ بھی یہی کرے گی. جموں کشمیر کے لوگ صرف ایک ووٹ بینک ہیں، ووٹ لینے میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، یہ سلوگنز ہی لگانے تک آپ لوگ محدود ہیں. اصلی شیرہ آ گیا، نقلی شیرہ باگو، یہی سب کرنے کے لیے آپ لوگوں کو رکھا ہوا ہے. زیونو جیسے سلوگنز دینے کے لیے آپ کو رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کی ترقی، آپ لوگوں کا روزگار، آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ، یہ سب آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سب آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. صرف آپ لوگوں کے گلوں میں وہ گمچے ڈال کر آپ سے ڈانس ہی کروایا جاتا ہے، اس کے سوا آپ کو کچھ اور نہیں دیا جاتا ہے. یہ حق ہے، حق پہ بات کرنا ہے. جو سچا اور ایمان والا انسان ہوگا وہ سیاست میں آئے گا اور وہ حق پہ بات کرے گا. میں حق پہ نہ بات کر سکوں تو مجھے بات کرنے کا ادھیکار نہیں ہے. میں حق پہ بات کروں تو میری بات کو آگے پہنچانے کا فرض آپ کا ہے. آپ پہنچائیں نہ پہنچائیں، غالباً اس سے بھی عامر سہیل کو فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے. میں ان کھلی آنکھوں سے ظلم کو کیسے دیکھ لوں؟ میں ان کھلی آنکھوں سے ظلم کو کیسے برداشت کر لوں؟ مجھے بھی اس کا حساب دینا ہے. میری زبان میں طاقت ہے، میری آواز میں طاقت ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ مجھے سنتے ہیں. میں ان غریب پسماندہ لوگوں کی بات نہ کروں تو پھر کون کرے؟ یہ سب سے بڑا اہم ترین سوال ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. SPOز کو انصاف نہیں مل رہا، ڈیلی ویجر کو انصاف نہیں مل رہا، NYC کو نہیں مل رہا، رہبر کھیل کو نہیں مل رہا، رہبر جنگلات کو نہیں مل رہا، رہبر زراعت کو نہیں مل رہا، ہاسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ کو نہیں مل رہا ہے، کیجول لیبرز کو نہیں مل رہا ہے، ڈیلی ریٹڈ ورکرز کو نہیں مل رہا ہے، عائشہ ورکرز کو نہیں مل رہا ہے، آنگن واڑی ورکرز کو نہیں مل رہا، آنگن واڑی ہیلپرز کو نہیں مل رہا ہے. جن لوگوں نے اپنی زمینیں اسکول بنانے کے لیے دی ان کو نہیں مل رہا. SRO 43 کے کیسز کو انصاف نہیں مل رہا ہے. مل کس کو رہا ہے؟ مجھے اتنا تو بتا دیں، مجھے آ کر ایک باری سمجھا دیں کہ اس کو انصاف مل رہا ہے. یقین مانے میں 1 سال آپ لوگوں کے فیور میں رپورٹنگ کرتا رہوں گا. مجھے بتا تو دیں انصاف کس کو مل رہا ہے؟ کسی کو نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے. انصاف نہیں مل رہا ہے. صرف پروٹوکول انجوائے کیا جا رہا ہے اور یہ پروٹوکول اپنے آپ کے لیے انجوائے کیا جا رہا ہے. محبوبہ مفتی کی کل بیٹی التجا مفتی آئے گی تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر پروٹوکول انجوائے کرے گی. کہاں آپ اور کہاں ہم غریبوں سے کون پوچھے گا؟
الطاف بخاری آئے تو وہ اپنے انجوائے کرتے رہ گئے. عمر عبداللہ ابھی ہیں تو کل ان کے 2 بیٹے انجوائے کریں گے Z+ سیکیورٹی کو اور اسی کھانا پینا اور وہ اسٹارڈم والی لائف کو. مجھے اور آپ کو, ہم لوگوں کو صرف صبح کے 6 بجے ووٹ دینے کے لیے قطار میں کھڑے کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور مجھے خود پہ شرم آتی ہے کہ مجھے سوال کرنا چاہیے ان سے, اور مجھے خود پہ شرم آتی ہے کہ میں سوال کرتا ہوں اور میرے سوال کا جواب نہیں ملتا ہے. کیا یہ اتنے بے بس ہیں, ان کے پاس جواب نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے؟ آپ ہر بار ووٹ دینے جاتے ہوں, میں ہمیشہ نوٹا کو دبا کر آتا ہوں, NOTA, نان آف دا ایبو. میں نہیں دیتا ہوں, میرا رائٹ ہے, مجھے وہاں پہ آپشن ملا ہے نوٹا کا. یقین مانے میں نے اپنا ہمیشہ ووٹ نوٹا کو کاسٹ کیا ہے. میں نہیں مانتا ہوں, میں ایسے دستور کو نہیں مانتا ہوں جس میں عدل اور انصاف نہ ملے. میں اس شخص کو ووٹ دینا نہیں پسند کرتا ہوں جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہو. آپ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ لے کر آئیں, میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کو بھی اپنے عدل اور انصاف کی لڑائی لڑنی پڑے گی, خاموش نہیں رہنا پڑے گا. ہمارے پاس 2 ذریعہ ہیں, یا تو ہم عدل اور حق کی لڑائی لڑیں گے یا ہم تلوے چاٹیں گے. بتا دیں آپ نے کیا کرنا ہے. عدل کی لڑائی لڑنی ہے, انصاف کی لڑائی لڑنی ہے تو آ کے کھڑے ہو جائیں, سوال کریں, ان سے پوچھیں. اور خاموش رہنا ہے تو ان کے پیچھے پیچھے گھومیں. ایک طرف میڈم محبوبہ مفتی کی بیٹی گھوم رہی ہے پروٹوکول میں, ایک طرف ان کی والدہ گھوم رہی ہیں, ایک طرف عمر عبداللہ گھوم رہا ہے, ایک طرف عمر عبداللہ کے والد فاروق عبداللہ گھوم رہے ہیں. انہی خاندانوں کو پورے جموں کشمیر کی ذمہ داری دی ہوئی ہے, انہی لوگوں نے چلانا ہے. جو منسٹر بنتا ہے آگے اس کا بیٹا وہ کاروبار اپنے باپ کا سنبھال لیتا ہے. ہم لوگوں کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ صرف ووٹ دینا. سوال تک بھی نہیں کر سکتے, اپنے حق کے لیے بھی نہیں لڑ سکتے. جو لوگ ان کے چمچے ہیں, جو ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں, ان کو ہی کام ملتے ہیں, اور آپ لوگ خاموش رہتے ہیں. ڈرتے کس بات سے ہو یار؟ میں نہیں ڈرتا ہوں, آپ کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرنا کس سے ہے؟ ڈرنا میرے رب کی ذات سے ہے. کیوں ڈرتے ہو اتنا؟ 3-4 سال سے میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. صرف اپنا دامن صاف رکھو, یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صرف اپنا دامن صاف رکھنا, دامن صاف رکھ کے دبا کے بات کرو. بھیجیں گے جیل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, بھیج دیں, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. لیکن عدل اور انصاف پہ ہم کبھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرنے ہوں گے. ہم بات کرتے رہیں گے. میری نظر میں جموں کشمیر کا ایک ہی لیڈر ہے جسے میں لیڈر مانتا ہوں, آغا روح اللہ مہدی, جس کی بات میں وزن ہے اور جو حق اور انصاف کی بات کر رہا ہے. میرے عزیز دوستو, آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ کو آپ کا انصاف نہیں مل پا رہا ہے. اس انصاف کے لیے آواز اٹھانی ہے اور ان سرکاروں سے سوال کرنا ہے, چاہے پرانی ہے یا نئی والی سرکاریں ہیں. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.